الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ جو بھی بہن یا بھائی مشکلات پریشانیوں میں مبتلا ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ان کی تمام تر مشکلات کو ختم فرما دے۔ اور جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ 1400 سال پرانا ایک خاص وظیفہ، جو چاہا ملا، 10 حاجتیں پوری ہوگی، 10 دعائیں قبول ہوگی، اور 10 بڑے سے بڑے مشکلات ختم ہوں گے۔ اس وظیفے سے آج تک جو چاہا ہے وہ رب کریم نے عطا کیا ہے۔ اللہ کریم نے اولاد بھی عطا کی، 4 کنال گھر، گاڑی، جس چیز کی خواہش آج تک کی ہے وہ مل گئی۔ دشمن بھی ذلیل ہو گئے۔ کاروباری اور جاب میں اتنی ترقی ملی کہ الحمدللہ آج 10 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہے۔ ناظرین، آج بتانے والا ہوں قرآن کریم کی وہ عظیم سورت کا وظیفہ جو اپنے اندر کئی کمالات چھپا کر رکھتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بڑی ہی آسان سی سورت ہے، لیکن اس وظیفے کے کمالات اور فوائد اگر آپ دوستوں کے ساتھ میں بیان کرنا شروع کروں، یقین مانیے آپ کا بہت وقت لگے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت پر مشتمل وظیفہ ہے جو کہ 3 آیات کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے میں بھی بڑا ہی آسان ہے، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہے۔ محترم دوستو، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک بہن کی کارگزاری بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس بہن نے اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی ہر سکون کو حاصل کی، اپنی ہر خواہش کو پوری کر دی۔ پیارے دوستو، آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ اور مسلسل کیا ہے، وہ زندگی کی ہر راستے پر کامیاب اور کامران ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی طالب علم یا اسکول سٹوڈنٹ اس عمل کو اپنی طالب علمی میں وظیفہ بنا لے، رب کریم تعلیم کے دوران جتنی بھی مشکلیں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، کن ذہنی ہے، سبق یاد نہیں رہتا، تعلیم کے سلسلے میں مال اور دولت کی پریشانی ہو، جیسا کہ عام طور پر طالب علموں کو اور اسکول سٹوڈنٹوں کو پیش آتی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت تمام تر پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائے گی، اور رب کریم اس وظیفے کی بدولت تعلیم کے میدان میں کامیاب اور سرخرو کرے گا، اور ہر امتحان میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گا، اور اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بے روزگار شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو، اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے، تو رب کریم روزگار کا جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ ختم فرما دے گا، اور بہترین اور حلال روزگار عطا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے وہ لوگ جو کمزور سے کمزور کام کرتے تھے، حقیر سے حقیر کام کرتے تھے، اللہ اس عمل سے ایسا روزگار ملے گا جس سے آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی، آپ کے سالوں کے فقر اور فاقے ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ کے گھر میں چولہا جلے گا، اور آپ کے بال بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، اچھے لباس پہنیں گے، اچھے اسکول میں پڑھائی کریں گے، اور اچھے تعلیم حاصل کرنا شروع کریں گے۔ پیارے دوستو، ایک بہن کا جو واقعہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے، وہ خود کہتی تھے کہ یہ وظیفہ میں نے صرف 4 دن کیا۔ میرے شادی کے 10 سال ہو چکے تھے، لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی، کیونکہ ہر میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے اور بڑی خواہش جو ہوتی ہے وہ ہے کہ اللہ اس کو اولاد عطا کرے، اور زیادہ تر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نرینہ اولاد عطا کرے۔ تو پیارے دوستو، وہ کہتی ہے کہ 10 سال ہماری شادی کے ہو چکے تھے، حالات بھی خراب تھے، اولاد بھی نہیں تھے، اس وظیفے سے رب کریم نے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔
شوہر کے پاس کاروبار جاب نہیں تھی، رب کریم نے شوہر کو بہترین جاب بھی عطا کی۔ پیارے دوستو، ذاتی گھر کا مسئلہ تھا، رب کریم نے 4 کنال کا گھر عطا کی۔ اپنا ذاتی گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے میرے شوہر کو انعام میں ملی۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کا بڑا فائدہ یہ ہوا، یہ بہن کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوئی، اور میرے جتنے بھی دشمن تھے، میرے حاسدین تھے، میرے ساتھ بغض رکھتے تھے، ہر وقت اس بات پر قائم تھے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو رب کریم نے ان کو بھی ذلیل کر دیا۔ وہ بہن کہتی ہے کہ آج جو ہے ہم بڑی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی چاہوں رب کریم عطا کر دیتا ہے اس وظیفے کی بدولت۔ تو پیارے دوستو، وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے کو آپ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وظیفہ 2-3 دن پڑھ لیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جب وظیفہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے تو بندہ وظیفہ چھوڑ دیتی ہے، اور جب دعا قبولیت کے مقام تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے تو بندہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کامل بھروسہ رکھتے ہوئے رب کریم کی ذات پر آپ نے وظیفے کو تا حصول مقصد، جب تک آپ کا مقصد حاصل نہ ہو، آپ نے وظیفے کو پکا عہد کے ساتھ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ کم سے کم آپ 10 دن اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ 10 دن اس عمل کو مکمل کرو گے، اس سے پہلے آپ کی حاجتیں پوری ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوگی، آپ جو کچھ مانگو گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، وظیفے کا طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور کس وقت آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، نماز عصر کا جو وقت ہے یہ بڑی ہی قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت صبح کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے جو ہے زمین کی طرف آتے ہیں، اور بندہ جب اس وقت بھی رب کریم کے حمد و ثنا میں مشغول رہتا ہے تو رات والے فرشتے بھی اس کے نیک اعمال لکھ دیتے ہیں، اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جو صبح آئے تھے اور واپس جاتے ہیں وہ بھی اس کے آخری لمحے میں اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، نماز عصر جو ہے، نماز عصر کے بعد مغرب تک یہ وقت بڑا ہی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کو آپ ضائع نہ کریں، اور جب بھی آپ نماز عصر پڑھ لیں، مرد حضرات مسجد میں اگر ہو سکے، ورنہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اگر 11 مرتبہ مشکل ہو تو آپ 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیں، اور درود پاک آپ نے پڑھنی ہے درود ابراہیمی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جو ہے آپ نے قرآن کریم کی یہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کے اتنے وظائف ہے کہ بزرگان دین اس کے مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، سورۃ الکوثر میں رب کریم نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس وجہ سے میں بار بار سورۃ الکوثر کا ایک الگ طریقہ، ایک الگ وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جس بہن یا بھائی کو جو طریقہ آسان ہو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 127 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے مغرب سے پہلے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دوستوں نے رب کریم کے یہ 2 نام کا ورد لازمی کرنی ہے، یا نافع یا رافع، اے نفع دینے والی ذات، اور اے رافع، اے بلند کرنے والا۔ پیارے دوستو، اس عمل، اس تسبیح کے پڑھنے سے جب آپ 100 مرتبہ رب کریم کے یہ 2 نام پڑھو گے، رب کریم آپ کو ہر کام میں نفع عطا کرے گا، ہر کام میں کامیابی عطا کرے گا، اور جب آپ یا رافع پڑھو گے تو رب کریم آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے گا۔
رب کریم آپ کو سڑک سے لے کر آپ کو بڑا بزنس مین بنا دے گا، آپ کو غربت سے اٹھا کر آپ کو مالداری کے تخت پر بٹھا دے گا، آپ کو فقر اور فاقوں سے لے کر بادشاہی کی زندگی عطا کرے گا۔ اگر آپ جو ہے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، آپ کے اعمال خراب ہے، رب کریم گناہوں کی دلدل سے آپ کو اٹھا کر آپ کو نیک اور صالح بنا دے گا۔ اور اگر آپ اپنے اولاد کے حوالے سے یہ عمل کرو گے تو یقین مانیے آپ کی اولاد نیک اور صالح اور تابعدار بن جائے گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ یا رافعو یا نافعو پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ روزانہ آپ جو ہے نماز عصر کے بعد بیٹھ کر کم سے کم 10 دن تک آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں، اور جب مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو 5-10 منٹ رہ جائے تو آپ رو رو کر دعا مانگنا شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی قبولیت کی گھڑی ہے کہ رب کریم اس وقت میں ہر بندے کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اس وقت میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد پڑھتا ہے، رب کریم اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا۔ رب کریم رزق اور دولت جولیاں بر بر کر عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی جگہوں سے رب کریم آپ کو عطا کرے گا کہ آپ کے سوچ اور گمان میں بھی نہ ہوگا۔ بس آج سے یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لے اور دعا ضرور مانگا کرے۔